السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آج کے درس کا موضوع ہے کہ میت کے حقوق اور ایصال ثواب، دوسرا حصہ۔ دراصل میرے دوستو، یہ جو درس ہے یہ ہمارے جمعہ کے بیان کا حصہ ہے، جو کہ پچھلا جمعہ جو تھا یہ بیان کسی وجہ سے ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ ریکارڈ تو ہوا تھا لیکن اس کے اندر آواز نہیں تھی، تو بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب جماعت بار بار پوچھ رہے تھے، تو میں مختصر طور پر اس کو اس ویڈیو کے اندر ریکارڈ کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میت کے جن جن حقوق کو بیان کیا گیا ہے وہ ویڈیو اپلوڈ ہے، آپ ڈسکرپشن کے اندر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو لنک مل جائیں گی۔ تو آج میں آپ کو مختصر طور پر یہ بتلا دیتا ہوں کہ میت کے حقوق کیا ہے۔ تو اس سے پہلے 4 چیزوں کو میں نے بیان کیا تھا۔ 5ویں چیز میت کا حق ہمارے اوپر یہ ہے میرے دوستو کہ ہم میت کے جو رشتہ دار ہیں ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں سے اچھے تعلقات رکھیں۔ یہ آج کل ختم ہو گئی ہے۔ باپ کے مرتے ہی لوگ اپنے باپ کے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، ماں کے مرتے ہی لوگ اپنے ماں کے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنے مرنے والے کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھے۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، اور یہ جب کبھی بھی سفر کرتے تو اپنے ساتھ اونٹ کے ساتھ ایک گدھا بھی رکھتے۔ کبھی اگر اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو گدھے پر سوار ہو جاتے۔ تو دوران سفر مکہ کا سفر کر رہے تھے تو ایک دیہاتی ملا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو اپنا جو گدھا تھا وہ گفٹ کر دیا، ہدیہ کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمامہ شریف بھی اس کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ دیہاتی لوگ ہیں، یہ کھیڑے گاؤں والے لوگ ہیں، آپ ان کو تھوڑی سی چیز دے دیتے تو بس یہ لوگ خوش ہو جاتے۔ آپ نے اپنا سواری بھی دے دیا اور آپ نے اپنا پگڑی اور عمامہ بھی دے دیا، ایسا کیوں کیا؟ تب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میرے دوستو سن لو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے رشتہ داروں اور اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور یہ جو دیہاتی ہے اس کا باپ، میرا باپ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا قریبی دوست تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا کہا کہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ ذرا سوچئے کہ باپ کے دوست کے ساتھ جب حسن سلوک کرنے کا حکم ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، تو جو باپ کا بھائی ہے، جو چاچا ہے، جو بڑے با ہے، جو ماں کی سہیلی ہے، جو ماں کے سگے، جو خالہ ہے، ان کا کتنا بڑا حق ہے۔ تو میرے دوستو، آپ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کے رشتہ دار کو پہچانیے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیے۔ اسی طرح سے وہ بات تو بہت ہی مشہور اور معروف ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ رشک اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر جانے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد مدینہ کے اندر ان کا ذکر خیر کرتے اور ان کی خوبیاں بیان کرتے، ان کی تعریف کرتے، ان کے حسنات کو بیان کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتی کہ خدیجہ کے سوا کوئی اور عورت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے اور کہتے کہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، اس کے جیسی کوئی نہیں، تمام اولاد تو میری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں مدینہ کے اندر تھی، جو ان کو چاہنے والیاں تھیں، جو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقات رکھنے والیاں تھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو ہدیے بھیجایا کرتے تھے۔ اگر بکری ذبح کرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تحفے بھیجا کرتے تھے، بکری کا گوشت بھیجا کرتے تھے۔ تو کیا پتہ یہ چلا کہ جو ہمارے رشتہ دار مر جاتے ہیں، ہم ان کے دوستوں سے اچھے تعلقات رکھیں، یہ ہمارے مرے ہوئے پیاروں کا ایک عظیم حق ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے رشتہ دار مر جاتے ہیں میرے دوستو، ان کا
چھٹا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کے اچھائیوں کا تذکرہ کریں، ان کے خوبیوں کا تذکرہ کریں، ہم ان کے برائیوں کا تذکرہ نہ کریں۔ آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مرنے والے رشتہ داروں کے نیکیوں کا تذکرہ نہیں کرتے، اچھائیوں کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کے برائیوں کا تذکرہ کرتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جو ہمارے رشتہ دار ہے، جو ہمارے غیر رشتہ دار ہے، جو بھی مسلمان ہے، اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کو برا بھلا کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، کہ لوگوں مردوں کو گالیاں نہ دیا کرو، اس لیے کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ تو پا لیا، جو انہوں نے اچھا کیا تھا برا کیا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، تم ان کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اور مردوں کو گالیاں دینے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی انسان کسی کے مرے ہوئے رشتہ دار کو گالی دے گا تو جو اس کے رشتہ دار زندہ ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ مرنے والوں کا حق ہے میرے دوستو کہ ہم جو ہے مرنے والوں کو گالیاں نہ دیں، ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں، ان کے خوبیوں کا تذکرہ کریں اور برائیوں کو چھپائیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبیوں کا اور اچھائیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جو مرنے والے رشتہ دار ہیں ان کا ہمارے اوپر ایک عظیم حق یہ ہے میرے دوستو کہ ہم ان کی قبروں کی زیارت کو جایا کریں۔ بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو صرف شعبان کے مہینے میں یاد کرتے ہیں۔ بڑے ہی بیوقوف اور نادان ہیں وہ لوگ جو اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کے لیے صرف 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان جاتے ہیں۔ آپ قبروں کی زیارت کیجئے، ہمیشہ کیجئے، ہمیشہ کیجئے، پورے مہینے میں آپ جاتے رہیے، وقتاً فوقتاً آپ جاتے رہیں، قبروں کی زیارت کرتے رہیں۔ اور قبروں کی زیارت جب کریں تو وہاں جائیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے رشتہ داروں کی قبریں ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود قبرستان جایا کرتے تھے، بقیع جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع قبرستان جا کر کے وہاں پر مدفون لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی قبرستان جایا کریں۔ قبرستان جانا یہ ایک ایسی سنت ہے جسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، یا پھر لوگوں نے اس کو بدعت کے اندر شامل کر لیا ہے کہ صرف جو ہے 15ویں شعبان کی رات جاتے ہیں، صرف جمعہ کے دن جاتے ہیں اور کبھی نہیں جاتے، یا شروع میں جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ ایسا مت کرو بھائی، ایسا مت کرو۔ وقتاً فوقتاً آپ جو ہے جاتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم قبرستان جایا کرو، تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس کے اندر عبرت ہے، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ تو میرے دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر جایا کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ آپ قبرستان جا کر کے دعا کریں گے تب بھی الحمدللہ اچھی بات ہے، آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو یہ بھی الحمدللہ اچھی بات ہے۔ تو قبرستان جائیں اور اپنے مرنے والے رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس کے بعد جو ہمارے مرے ہوئے رشتہ دار ہیں میرے دوستو، ان کا ایک عظیم حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جی ہاں میرے دوستو، سن لیجئے، دعا کیا کریں، اور دعا کرنے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کریں۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک انسان کے لیے ان الرجل لا ترفع درجاته فی الجنت، کہ بے شک کہ ایک انسان کا درجہ جنت کے اندر بلند کیا جاتا ہے۔ وہ انسان پوچھتا ہے ان لی ھذا، کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ میرے لیے کہاں سے آ گیا، میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے تھے۔ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے بے استغفاری ولدک لک، یہ تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے، تمہارا جو بیٹا ہے تمہارے لیے استغفار کر رہا ہے، تمہاری جو بیٹی ہے وہ تمہارے لیے استغفار کیا کرتی تھی، اسی لیے آج جنت کے اندر تمہارے لیے اتنے درجات ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجئے، دعا سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو بعد میں آئیں گے وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو ہم سے پہلے ایمان لانے والے لوگ گزر چکے، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کو بخش دے، اور جو لوگ بھی ہم سے پہلے گزر چکے، ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کر چکے ہیں، اے اللہ تو ان کے تعلق سے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، دشمنی، بغض اور عداوت نہ پیدا کر، اے ہمارا رب تو بڑا مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کے لیے اگر دعا کریں گے تو ہماری دعاؤں سے ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والی جو دعا ہے ان کو ہمیشہ پڑھتے رہا کریں۔ تو میرے دوستو، یہ جو ہے حقوق ہے جو مردوں کے، جو ہمارے رشتہ داروں کے ہمارے اوپر جو عائد ہوتے ہیں، اس کو ہم نے بیان کیا، جو کہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اب آئیے میں آپ کو مختصر طور پر یہ بتلا دیتا ہوں کہ جو ہمارے مر گئے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کریں تو ان کو ثواب ملے گا، یعنی ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کیا کریں۔ تو نمبر 1 پر یہی ہے کہ ہم اگر کسی رشتہ دار کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو بخشوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دعائیں کرتے رہا کرے۔ دعائیں کرتے رہنے سے ایک مردے کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس سلسلے میں کہ جن اعمال کا ثواب ایک مردے کو مل سکتا ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ کرنے سے بھی ایک انسان کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر ہے۔ آج کل لوگ جو ہے پتہ نہیں کیسے خرافات کرتے ہیں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے۔ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے جو مر گئے ہیں وہ ان کو ثواب پہنچنا، اللہ ان کے اوپر رحم و کرم فرمانا، یہ ان کی نیت تو اچھی ہے لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے۔ صرف نیت کے اچھی رہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، طریقہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے۔ کتنے بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو مرنے کے ساتھ ہی کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک تو ان کے گھر میں غم ہے اور اوپر سے بولتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے 10واں 20واں 30واں 40واں چہلم وغیرہ کرتے رہو، لوگوں کو کھلاتے رہو اور غم کے اوپر غم سہتے رہا کرو۔ یاد رکھ لیجئے یہ باطل طریقے سے مال کھانا بھی ہے، اس کا ثواب مردے کو نہیں ملے گا۔ آپ اگر غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں اپنے مردوں کے نام پر تو آپ کبھی بھی کھلا سکتے، کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ صدقہ کبھی بھی کر سکتے۔ اعتراض کیا ہے کہ جو انسان فکس کر لیا 10واں دن 20واں دن 30واں دن 40واں دن، تو یہ غلط ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ مان لیجئے کہ ظہر کا وقت ہے، کوئی بھی دن ہے، ایک غریب مانگنے کے لیے آ گیا، آپ جو ہے ایک پلیٹ کھانا اسے دے دیے اور نیت کر لیے کہ اس کا ثواب اللہ ہمارے ماں باپ کو دے دے، جو ہمارے فلاں رشتہ دار مر گیا اس کو دے دے، آپ کا ثواب ملے گا۔ اور اس بارے میں کئی احادیث ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں اچانک انتقال کر گئی، تو کیا میں اگر ان کے طرف سے صدقہ کروں تو کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ماں اچانک انتقال کر گئی ہے، تو کیا میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل ملے گا۔ تو صدقہ کرنے کا ثواب ضرور ملتا ہے، اور جن عملوں کا ثواب ایک انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے تو صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ نیک اولاد بھی ہے اور علم بھی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 عملوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جس کے بارے میں آپ سن لیے ہیں، اور نمبر 2 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او علم ينتفع به، کہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اس نے لوگوں کو علم سکھلایا، قرآن سکھلایا، تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور نمبر 3 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد جو بھی اس کے لیے دعا کرے گی اس کو ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھ لیجئے اگر کوئی انسان اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کو نماز روزہ سب سکھایا، تو اس کی اولاد جو کچھ بھی نیک اعمال کرے گی تو اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو بھی ضرور ملے گا۔ تو
جن عملوں کا ثواب ایک انسان کو ملتا ہے، صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد کی دعائیں ہیں اور علم ہے، اسی طرح سے جن عملوں کا ثواب ایک انسان کو مرنے کے بعد ملے گا وہ حج اور عمرہ ہے۔ اس بارے میں بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے جن عملوں کا ثواب کسی انسان کو مرنے کے بعد ملے گا تو وہ ہے کہ کسی انسان کے اوپر قرض تھا اور اگر کسی نے اس کے قرض کو ادا کر دیا تو اس کا بھی ثواب اس مردے کو ملے گا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اس لیے کہ اس کے اوپر قرض تھا۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا دیجئے، میں جو ہے اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو اگر کوئی انسان قرض بھی ادا کر دیتا ہے مردے کی طرف سے تو اس کا فائدہ مردے کو ضرور ملے گا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، جن عملوں کا ثواب ایک انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے وہ اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے بالکل یہ صحیح روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر تقریباً 8 چیزوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن عملوں کا ثواب ایک انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے تو نمبر 1 پر وہ علم ہے جسے اس نے لوگوں کو سکھلایا ہے، نمبر 2 یہ کہ اس نے علم کی نشر و اشاعت کی، کتابیں چھپوا دی، تو اس کا بھی ثواب ایک انسان کو مرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 3 قرآن کا جس نے وارث بنایا، لوگوں کو قرآن سکھلا کر کے گیا، تو جو لوگ بھی قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب ایک انسان کو ملے گا۔ نمبر 4 جس کسی نے نیک اولاد چھوڑا تو اس کا بھی ثواب ایک انسان کو ملے گا۔ نمبر 5 کسی نے مسجد بنا دی تو اس کا بھی ثواب کسی انسان کو ملے گا۔ نمبر 6 کسی نے مسافر خانہ بنا دیا تو اس کا بھی ثواب کسی انسان کو ملے گا۔ اس کے بعد نمبر 7 کسی نے نہر کھدوا دیا تو اس کا بھی ثواب ایک انسان کو مرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 8 کہ جس انسان نے اپنی صحت میں اور اپنی زندگی میں جو بھی صدقہ کیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے دوستو دیکھا آپ نے، یہ سب اعمال ہیں، ہم اپنے مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن لوگ ان عملوں کو انجام نہیں دیتے اور پتہ نہیں کون کون سے اعمال کرتے، اور یہ سب جو ہے غیر قوم کی نکالی میں کرتے ہیں۔ غیر قوم کو دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد آ کر کے سراد کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، مسلمان بھی انہی کی دیکھا دیکھی یہ کام کرتے ہیں، 10واں 20واں اور 30واں اور 40واں کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی وجود اور کوئی ثبوت نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ پیٹ پالنے والے لوگ اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو خیر میرے دوستو، آپ جو ہے ان اعمال کو کریں۔ اسی طرح سے اگر کسی میت کے اوپر نظر تھا، یعنی کہ اس نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں گا، عمرہ کروں گا، روزہ رکھوں گا، اب اس نے پورا نہیں کیا، تو اب اگر کوئی رشتہ دار اس کی طرف سے پورا کر دیتا ہے تو اس کا بھی ثواب اس انسان کو، مرنے والے کو ملے گا۔ تو میرے دوستو یہ مختصر طور پر میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک جمعہ کا بیان تھا لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، ریکارڈ تو ہوا تھا لیکن اس کے اندر آواز نہیں تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے پوچھنے پر میں نے یہ بیان پھر سے ریکارڈ کر دیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔